قرآن کو کس طرح پڑھنا چاہیے؟ السلام علیکم بھائی، کیا سوچ رہے ہیں؟ بھائی، میں قرآن کی روز تلاوت کرتا ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں، مگر میرے حالات نہیں بدلتے، میں کیا کروں؟ آپ کس طرح قرآن پڑھتے ہیں؟ میں روز 3 صفحات عربی میں تلاوت کرتا ہوں۔ کیا آپ صرف عربی میں تلاوت کرتے ہیں؟ جی بھائی، میں صرف عربی میں تلاوت کرتا ہوں تاکہ مجھے ثواب مل سکے۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ اللہ کا قرآن نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ہدایت کے لیے۔ تو پھر آپ ثواب کے لیے کیوں پڑھتے ہیں؟ پتہ نہیں، مگر شاید اس لیے کہ میں نے ہمیشہ سب کو یہی کرتے دیکھا ہے۔ بھائی، یہ تو شیطان ہے جو آپ کو ثواب کے چکر میں لگا کر ہدایت لینے سے روکتا ہے۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ پورے قرآن میں ایک آیت بھی ایسی نہیں جو کہے کہ قرآن پڑھنے کا کوئی ثواب ہے؟ بھائی، کیا واقعی پورے قرآن میں کوئی آیت بھی ایسی نہیں جو کہے قرآن پڑھنے کا کوئی ثواب ہے؟ جی میرے بھائی۔ تو پھر ہمیں قرآن کو کس طرح پڑھنا چاہیے؟ یعنی قرآن کو پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ قرآن کو پڑھنے کا صحیح طریقہ سمجھنے کے لیے آپ کو قرآن کو پڑھنے کا مقصد سامنے رکھنا ہوگا۔ دیکھیں اللہ سورہ نمبر 38 اور آیت نمبر 29 میں قرآن پڑھنے کا کیا مقصد بتا رہے ہیں۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ ایک کتاب ہم نے نازل کی تیری طرف برکت والی، تاکہ وہ غور کریں اس کی آیتوں میں اور واسطے نصیحت کے جن کے پاس ہے عقل و سمجھ۔ اس آیت میں اللہ بتا رہے ہیں کہ قرآن پڑھنے کا مقصد ہونا چاہیے نصیحت حاصل کرنا، اور نصیحت ملے گی آیتوں میں غور کرنے سے۔ جی میرے بھائی، سورہ 3 کی آیت 7 کے مطابق قرآن میں 2 طرح کی آیات ہیں، محکم آیات اور متشابہ آیات۔ تو محکم آیات یعنی حکم والی آیات وہ ہیں جن سے آپ کو اپنے اعمال کے لیے نصیحت یا حکم لینا ہے، اور نصیحت لینے سے مراد یہ ہے کہ آپ یہ جانیں کہ آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اور وہ کیا عمل ہیں جو اللہ کو پسند ہیں، اور وہ کیا عمل ہیں جو اللہ کو ناپسند ہیں۔ اسی طرح آپ کو اپنی زندگی کے معاملات کیسے طے کرنے ہیں، مثلا میاں بیوی کے حقوق، والدین کے حقوق، کاروبار کے طریقے، مال کا خرچ اور کردار و اخلاق اور دیگر احکامات کے بارے میں جاننا ہی قرآن کی محکم آیات سے نصیحت حاصل کرنا ہے۔ یا اللہ، میں نے تو کبھی ایسا سوچا ہی نہیں کہ ہمیں قرآن سے اس قسم کی نصیحت لینی ہے۔ اور بھائی، یہ متشابہات والی آیتوں سے کیا مراد ہے؟ متشابہ کے معنی ملتی جلتی۔ اللہ نے ان آیات کو سورہ 39 کی آیت 23 میں احسن حدیث کہا ہے، اور حدیث کے معنی ہے واقعہ۔ تو اللہ نے متشابہات والی آیات اس لیے دی ہیں کہ ہم ان آیات میں دیے گئے واقعات کو اپنی ذات سے ملا کر دیکھیں اور اپنے لیے نصیحت تلاش کریں۔ دیکھیں اللہ سورہ نمبر 21 کی آیت نمبر 10 میں کیا کہہ رہے ہیں۔ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ بے شک نازل کی ہم نے تم سب کی طرف ایک کتاب، بیچ اس کے تم سب کا ذکر ہے، کیا نہیں تم عقل لیتے؟ اس آیت کے مطابق تو اللہ کی کتاب میں ہمارا ہی ذکر ہے۔ جی بھائی، تو اس آیت کے مطابق ہمیں اللہ کی کتاب میں اپنا ذکر تلاش کرنا ہے، یعنی اللہ کی کتاب کو کہانی کی کتاب نہیں سمجھنا، یعنی قرآن میں متشابہ آیات یعنی احسن حدیث پڑھتے ہوئے یہ نہیں سمجھنا کہ اللہ نے ہمیں یہ کتاب ماضی کے قصے پڑھنے کے لیے دی ہے، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ قرآن میں لکھی اس بات کا ہم سے کیا تعلق ہے، یعنی جو غلطی قرآن میں بیان لوگوں نے کی، کہیں ہم وہی غلطی دہرا کر انہی لوگوں میں شامل تو نہیں ہو رہے۔ یعنی جب قرآن میں کسی قوم یا لوگوں کا ذکر آئے تو اس کو صرف ماضی کا قصہ نہ سمجھیں بلکہ اپنی ذات سے جوڑیں۔ مثلا جب فرعون کا ذکر آئے تو سمجھیں کہ فرعون تو ایک اللہ کی آیات کے مقابلے میں تکبر کرنے والے کا کردار تھا، یہ اس دور میں بھی تھا اور ہر دور میں نظر آئے گا۔ ہمیں بس یہ دیکھنا ہے کہ کہیں ہم تو فرعون نہیں بن رہے، یعنی اللہ کی آیت میں دیے گئے اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنی ذاتی رائے کو اہمیت دے کر تکبر تو نہیں کر رہے۔ تو میرے بھائی،
اس طرح جب ہم اللہ کی آیات اپنے ذکر یا نصیحت کے لیے پڑھیں گے تو ہی ہمیں اللہ کی کتاب سے ہدایت ملے گی۔ بھائی، آپ کی اس وضاحت کے بعد تو مجھے قرآن سمجھنے کے لیے آسان لگ رہا ہے، مگر لوگ کہتے ہیں کہ قرآن ایک مشکل کتاب ہے۔ بھائی، یہ تو شیطان ہے جو قرآن کو مشکل کتاب کہتا ہے۔ دیکھیں اللہ سورہ نمبر 54 کی آیت 17 میں کیا کہہ رہے ہیں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے آسان کر دیا قرآن کو نصیحت کے لیے، پھر ہے کوئی کہ سمجھے۔ بھائی، اس آیت میں تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن آسان ہے ذکر یعنی نصیحت کے لیے۔ جی بھائی، اس سورہ 54 کی آیت 22، 32 اور 40 میں بھی اللہ نے یہی بات دہرائی ہے۔ تو اللہ نے ایک ہی سورہ میں 4 دفعہ کہا کہ قرآن آسان ہے نصیحت لینے کے لیے، مگر بعض لوگوں کو شاید یقین نہیں اللہ کی بات پر کہ وہ قرآن کو مشکل کتاب کہہ دیتے ہیں۔ اور کیا آپ کو پتا ہے کہ قرآن میں تقریباً 5000 کے قریب منفرد لفظ ہیں، اور صرف 100 لفظ ایسے ہیں جو آدھے قرآن کو کور کرتے ہیں۔ یعنی اگر آپ صرف 100 لفظوں کے معنی یاد کر لیں تو آپ کو آدھے قرآن کے معنی پتہ ہوں گے، اور بقیہ الفاظ بھی آپ لفظ با لفظ ترجمے والے قرآن سے پڑھ کر تھوڑے عرصے میں پہچاننے لگیں گے، اور پھر آپ کی صلاۃ بھی سمجھ کر پڑھنے والی صلاۃ ہو جائے گی۔ اچھا بھائی، کیا میں کسی بھی قرآن سے پڑھ سکتا ہوں؟ جی میرے بھائی، آپ کوئی بھی ایسا قرآن لے لیجئے جس میں لفظ با لفظ ترجمہ ہو تاکہ آپ لفظوں کو پہچان سکیں، مگر پڑھتے ہوئے آپ کو سورہ 75 کی آیت 16 سے 20 میں دی گئی ہدایت کا خیال رکھنا ہے۔ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فإذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ کلا بل تحبون العاجلہ، نہیں تم حرکت دو اس کے ساتھ اپنی زبان کو جلدی کے لیے اس کے ساتھ، بے شک ہمارے ذمہ ہے اس کا جمع کرنا اور پڑھا دینا، پھر جب ہم اس کو پڑھائیں پس عمل کرو اس پڑھائے ہوئے پر، پھر بے شک ہمارے ذمہ ہے اس کا بیان کرنا، ہرگز نہیں بلکہ تم محبت کرتے ہو جلدی والی سے۔ بھائی، ان آیات کے مطابق تو ہمیں قرآن کو آہستہ آہستہ پڑھنا ہے، اور اللہ ہمیں پڑھائیں گے، اور جب ہم اس پر عمل کریں گے تو اللہ ہی اس کو بیان یا واضح کریں گے۔ جی بھائی، آپ کی توجہ اس بات پر نہیں ہونی چاہیے کہ کتنا قرآن روز پڑھا، بلکہ آپ کی توجہ اس بات پر ہونی چاہیے کہ آج قرآن سے کس بات پر نصیحت لی، اور آج تک جتنی نصیحت لی اس نصیحت پر کتنا عمل کیا۔ اور بھائی، اللہ قرآن کو بیان کس طرح کرتے ہیں؟ بھائی، جب آپ قرآن سے نصیحت لے رہے ہوتے ہیں اور آپ کے سامنے ان احکامات سے جڑا کوئی معاملہ آ جاتا ہے تو اللہ قرآن سے آپ کو نہ صرف حق یعنی سچ بتاتے ہیں بلکہ ان آیات کی بہترین تفسیر بھی کر دیتے ہیں، اور آپ انسانوں کی لکھی ہوئی تفسیر پڑھ کر گمراہ ہونے سے بچ جاتے ہیں۔ دیکھیں اللہ سورہ نمبر 25 کی آیت نمبر 33 میں کیا کہہ رہے ہیں، وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، اور نہیں یہ آتے تیرے پاس ساتھ کسی مثال کے، مگر ہم بھیج دیتے ہیں تیرے پاس ساتھ سچائی کے اور بہترین تفسیر۔ بھائی، اس آیت کے مطابق تو اللہ بہترین تفسیر کرتے ہیں، یعنی ہمیں کسی بھی تفسیر پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اچھا بھائی، میں قرآن سے اپنے کسی مسئلے پر مکمل رہنمائی کیسے لے سکتا ہوں؟ اللہ نے قرآن کو انسانی نفسیات کے مطابق رکھا ہے، اور اسی بنیاد پر آپ کے اسکول کا طریقہ ہے۔ یعنی جب آپ اسکول جاتے ہیں تو پہلے انگلش کا پیریڈ ہوتا ہے، پھر اردو کا ہوتا ہے، پھر سائنس کا ہوتا ہے،
پھر حساب کا ہوتا ہے، یعنی ہر تھوڑی دیر کے بعد موضوع بدل جاتا ہے تاکہ آپ بور نہ ہوں۔ تو ایک دن میں آپ تھوڑی سائنس، تھوڑا حساب، تھوڑی اردو وغیرہ سیکھتے ہیں، مگر جب امتحان کی تیاری کرتے ہیں تو ساری پڑھی ہوئی اردو ایک جگہ کرتے ہیں، ساری سائنس ایک جگہ کرتے ہیں اور دیگر تمام موضوع الگ الگ کر کے پڑھتے ہیں۔ اسی طرح قرآن میں ہر لفظ ایک موضوع ہے۔ مثلا طلاق کا لفظ قرآن میں سورہ بقرہ نمبر 2 اور سورۃ الحجرات نمبر 33 اور سورۃ الطلاق نمبر 65 میں آیا ہے۔ تو جب آپ کو طلاق کے موضوع کو سمجھنا ہے تو آپ کو ان تمام آیات کو اکٹھا کرنا ہوتا ہے اور پڑھنا ہوتا ہے۔ اس سے آپ کو پورا موضوع سمجھ میں آ جاتا ہے اور پھر کوئی آپ کو گمراہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر کوئی شخص کوئی بات اپنے پاس سے کرے تو آپ کہیں گے کہ میں نے اس موضوع پر تمام آیات قرآن سے پڑھی ہیں، اور اگر آپ سچے ہیں تو قرآن سے ثابت کرو۔ تو اس طرح آپ گمراہ ہونے سے بچ جاتے ہیں۔ لیکن بھائی، ہم اس طرح موضوع کے اوپر آیات کیسے ڈھونڈیں گے؟ بھائی یہ بہت آسان ہے۔ اب بازار میں ایسی کتابیں مل جاتی ہیں اور موبائل ایپ بھی دستیاب ہیں جو ہر لفظ کے اوپر تمام آیات دکھا دیتی ہیں، جو آپ کسی بھی لفظ با لفظ ترجمے والے قرآن سے پڑھ سکتے ہیں۔ اور بھائی، قرآن پڑھنے کا بہترین وقت کیا ہے؟ آپ سورہ نمبر 73 کی آیت 1 سے 4 تک اور سورہ نمبر 17 آیت نمبر 78 دیکھیں۔ یا ایہا المزمل قمی اللیل الا قلیلا نصفہ اوی انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتلی القرآن ترتیلا۔ اے لپیٹنے والے، قیام کر رات کو، مگر تھوڑا سا حصہ، اس کی آدھی 12 بجے، یا کم کر دو اس میں سے تھوڑا سا یا زیادہ، اس پر اور پڑھا کرو قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر۔ اقیمی الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ قائم کرو صلاۃ ڈھلنے سے سورج کے طرف اندھیرے رات کے، اور قرآن فجر کو، بے شک قرآن فجر کا ہے گواہی دیا گیا۔ بھائی، اللہ نے قرآن پڑھنے کے 2 بہترین وقت بتائے ہیں۔ ایک جب رات ہو جائے تو پڑھیں، چاہے رات 12 بجے تک پڑھیں، یا چاہیں تو تھوڑا کم یا تھوڑا زیادہ کر لیں، اور دوسرا فجر کا وقت۔ جی بھائی، ان دونوں اوقات میں آپ دنیاوی مصروفیات سے فارغ ہوتے ہیں اور اللہ کی کتاب کو توجہ سے پڑھ سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ قرآن دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جو آپ پر فرض ہے ہدایت کے لیے۔ دیکھیں اللہ آپ کو سورہ نمبر 28 اور آیت نمبر 85 میں کیا کہہ رہے ہیں۔ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد قل ربی اعلم من جاء بالہدی ومن ہوا فی ضلال مبین۔ بے شک جس نے فرض کیا تم پر قرآن، وہ تمہیں پھیر لائے گا طرف منزل کے۔ کہہ دو میرا رب جانتا ہے کون آیا ساتھ ہدایت کے اور کون ہے جو بیچ گمراہی میں واضح۔ بھائی، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے بتایا کہ قرآن ہم پر فرض ہے ہدایت لینے کے لیے، اور ہمیں ہدایت تب ملے گی جب ہم آیات کو آہستہ آہستہ اور اپنی ذات سے جوڑ کر نصیحت لینے کے لیے پڑھیں گے، کسی بھی لفظ با لفظ ترجمے والے قرآن سے۔ تو پھر ہمیں علم دینا اللہ کی ذمہ داری ہے اور ہمیں ملی ہوئی نصیحت پر عمل کرنا ہے۔ جی میرے بھائی، اب آپ اس پیغام سے دوسروں کی آگاہی کے لیے اس کو شیئر بھی کر دیجئے گا۔